کہو کہ میرا رب لات اور عزا ہے۔ ایک آواز جو گرم ریت پر بھی نہیں ٹوٹی، ایک سچ جو ساری دنیا کے اندھیرے سے زیادہ روشن تھا، اور ایک دل جو اپنے رب کے نام پر دھڑکتا رہا، چاہے زنجیریں کتنی ہی بھاری کیوں نہ۔ یہ بات ہے اس شخص کی جسے دنیا مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتی ہے، وہ شخص جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور مسکرا کر کہا، بلال، میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ یہ داستان ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لوگ انہیں مکہ کا ایک معمولی غلام سمجھتے تھے، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ کوئی عام غلام نہیں تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی ماں حمامہ ایتھوپیا کی ایک شہزادی تھی۔ جب ایتھوپیا کا بادشاہ ابراہہ اپنے ہاتھیوں کے ساتھ مکہ پر حملہ کیا، تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابابیلوں کے ذریعے اپنے گھر کی حفاظت کی، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کا داؤں غلط نہیں کیا اور ان پر جھلڑ کے جھلڑ جانور بھیجے جو ان پر کنکر کی پتھریاں پھینکتے تھے، تو ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس۔ اسی جنگ کے دھوئے میں ابراہہ تو مارا گیا، لیکن حمامہ اپنی آزادی کو بیٹھی اور مکہ کی غلامی کی زنجیروں میں جکڑی گئی۔ انہیں خریدنے والا مکہ کا سب سے ظالم شخص امیہ بن خلف تھا۔ جس سال دنیا میں غلامی کا اندھیرا سب سے گہرا تھا، ٹھیک اسی سال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مکہ میں وہ نور پیدا کیا جس نے ہمیشہ کے لیے انسانیت کو روشن کرنا تھا۔ اسی سال حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے گھر ہم سب کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ یا نبی، سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اسی بیچ امیہ نے حمامہ کی شادی رابعہ نام کے ایک اور غلام سے کرائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ٹھیک 10 سال بعد مکہ میں حمامہ کے گھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ وقت گزرتا گیا، امیہ کے ظلم میں بلال رضی اللہ عنہ بڑے ہوتے گئے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ 30 سال کے تھے اور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کے، غار حرا سے ایک ایسی آواز گونجی جس نے زمین اور آسمان کو ہلا دیا۔ پڑھو۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم۔ یہ صرف ایک پیغام نہیں تھا، یہ حضرت بلال جیسے ہزاروں غلاموں کے لیے آزادی کی ایک پہلی روشنی تھی۔ جب حضرت بلال نے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے خدا کی بات کر رہے ہیں جو امیر اور غریب، گورے اور کالے میں فرق نہیں کرتا، تو 30 سال سے پیاسی روح کو جیسے پانی مل گیا۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ وہ اسلام لانے والے پہلے 7 لوگوں میں سے ایک تھے۔ جب امیہ بن خلف کو پتہ چلا تو اس نے ظلم کی انتہا کر دی۔ بلال! بول بلال، انکار کر دے محمد کے رب کا۔ ایک خدا، صرف ایک خدا۔ وہ حضرت بلال کو کوڑے مارتا،
اس کا دل پھر بھی نہیں بڑھتا تو وہ حضرت بلال کو لوہے کا آرمر پہنا کر سارا دن تپتی دھوپ میں کھڑا کر دیتا۔ لوہے کا آرمر دھوپ سے گرم ہو کر حضرت بلال کے جسم کو جلا دیتا، تب بھی اس ظالم کا دل نہیں بھرتا۔ وہ مکہ کی جلتی ہوئی ریت پر حضرت بلال کو لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا تاکہ وہ ہل بھی نہ سکے۔ لیکن اس شدید درد میں بھی جب سانس لینا بھی مشکل تھا، بلال رضی اللہ عنہ کی زبان سے صرف ایک ہی لفظ نکلتا، عہد۔ امیہ تھک جاتا مارتے مارتے، لیکن بلال نہیں تھکتے عہد کہتے کہتے۔ تبھی اس شور و غل میں ایک ایسی خاموشی چھا گئی جیسے طوفان رک گیا ہو۔ بھیڑ ادب سے پیچھے ہٹ گئی۔ وہاں سے گزر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے سچے رفیق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ جن کے چہرے پر جلال اور دل میں رحمت تھی۔ ان سے یہ منظر دیکھا نہ گیا۔ انہوں نے امیہ سے کہا، بس کر اے امیہ، اس غریب پر کب تک ظلم کرے گا؟ امیہ نے طنز کیا، اگر اتنی ہی فکر ہے تو خرید لو اسے۔ بس اس کے بولنے کا انتظار ہی تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے منہ مانگی قیمت دے کر بلال کو خریدا اور اسی وقت آزاد کر دیا۔ وقت گزرا، ہجرت ہوئی۔ اب مسلمان مدینہ میں تھے۔ سوال اٹھا کہ لوگوں کو نماز کے لیے کیسے بلایا جائے۔ ایک صحابی عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے خواب میں اذان کے الفاظ دیکھے۔ جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو انہوں نے فرمایا، یہ خواب سچا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ الفاظ سن کر فرمایا، اٹھو بلال، تمہاری آواز بلند اور سریلی ہے، تم اذان دو۔ یہ اسلام کی پہلی اذان تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ غلام جنہیں مکہ میں بولنے کی اجازت نہیں تھی، آج ان کی آواز اللہ کے گھر سے گونج رہی تھی۔ 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی، جس میں 313 مسلمانوں نے 1000 کافروں پر فتح پائی، اور وہاں حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اپنے پرانے مالک ظالم امیہ کا خاتمہ دیکھا۔ پھر وقت آیا 8 ہجری کا، مکہ فتح ہوا۔ وہی شہر جہاں بلال رضی اللہ عنہ کو گھسیٹا گیا تھا، آج وہاں اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ تاریخ میں مختلف روایتیں ہیں، مگر یہی مشہور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، بلال کعبے کی چھت پر چڑھو اور اذان دو۔ قریش کے سردار جو چھپے ہوئے تھے، انہوں نے جب ایک حبشی غلام کو کعبے کی چھت پر دیکھا تو وہ جل بھن گئے، لیکن اللہ نے ثابت کر دیا کہ عزت نسب سے نہیں، ایمان سے ہے۔ بعض لوگ کہنے لگے، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ساولے غلام کے سوا کوئی نہیں ملا؟ تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کر کے ہمیشہ کے لیے نسل پرستی کو ختم کر دیا۔ سورہ حجرت کی آیت 13 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ لیکن پھر وہ دن آیا جس نے مدینہ کو ہلا دیا۔ 11 ہجری، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ بلال ٹوٹ گئے۔ جب وہ اذان دینے گئے اور محمد کے لفظ تک پہنچے تو رونے لگے۔ انہوں نے کہا، میں اشہد ان محمدن رسول اللہ تک پہنچتا ہوں، میرا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ انہوں نے خلیفہ وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اجازت مانگی، مجھے مدینہ سے جانے دے، یہاں کی ہر دیوار مجھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلاتی ہے۔ حضرت بلال شام چلے گئے اور جہاد میں لگ گئے۔ مدینہ کی گلیاں ان کی آواز کے لیے ترستی رہی۔ کئی سال بعد بلال رضی اللہ عنہ نے خواب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جو فرما رہے تھے، بلال، یہ کیسی بے وفائی ہے، ہم سے ملنے نہیں آتے؟
بلال رضی اللہ عنہ روتے ہوئے اٹھے اور سیدھا مدینہ کا سفر شروع کیا۔ جب مدینہ پہنچے تو نواسہ رسول حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ نے ضد کی، بابا بلال، ہمیں نانا جانتے دمانتے اذان سننی ہے۔ حضرت بلال منع نہ کر سکے۔ بلال رضی اللہ عنہ کئی سال بعد آگے بڑھے اور مسجد نبوی میں اذان دینے لگے۔ جب انہوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو مدینہ گونج اٹھا، لوگ گھروں سے نکل آئے روتے ہوئے۔ لوگ ان کی آواز سن کر حیران رہ گئے۔ بازاروں میں دکانیں کھلی چھوٹ گئی، سب لوگ مسجد کی طرف بھاگنے لگے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آواز سن کر سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان صحابہ کی یاد آ رہی تھی جو اب دنیا سے پردہ فرما گئے تھے۔ لیکن جب ایک بار پھر وہ محمد رسول اللہ پر پہنچے تو رونے لگے۔ ان کے ساتھ پورا مدینہ بھی رونے لگا اور وہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ یہ ان کی زندگی کی آخری اذان تھی۔ مدینہ کی یادیں ان سے سنبھالی نہ گئی اور وہ واپس شام چلے گئے۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو ان کی بیوی رونے لگی، لیکن بلال رضی اللہ عنہ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے کہا، روئیے مت، کل میں اپنے دوستوں سے ملوں گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے ملوں گا۔ بلال، میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اسلام میں رتبہ رنگ یا نسل سے نہیں، عشق اور تقویٰ سے ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں صاف اعلان کیا کہ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ اور پرہیزگاری کے۔ یہ وہ دین ہے جہاں بادشاہ اور غلام کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی یہ کہانی صرف تاریخ نہیں، عشق کی انتہا ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ ہر مسلمان جان سکے کہ عشق بلال دراصل ہوتا کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے دلوں میں بھی ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ویسی ہی تڑپ اور محبت پیدا فرمائے۔ ہمارے اس سفر میں بنے رہنے کے لیے سبسکرائب ضرور کریں۔ ملیں گے اگلی داستان کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔